والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اور پچھلے پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل کی 61ویں آیت سے میں نے کلام کیا تھا اور کچھ اس کے بعد مزید آیات جن میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کو مہلت دینا اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی بے حیائی کے ساتھ ایک مکالمہ کرنا جو بدتمیزی پر مشتمل تھا وہ سب ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک وہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا، اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، اور دوسرا وہ کہ جو اللہ کا گروہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی شیطان کو غالب نہیں آنے دے گا۔ برکت کے لیے ایک دفعہ پیچھے سے لیتے ہیں، پھر جو آیت کا حصہ رہ گیا تو اس پہ کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ سب سے پہلا جو تھا سمجھ لیں یہ اب موجودہ جنوں میں سے بہت سوں کا باپ یہی ہے، اور یہ وہ پہلا نافرمان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ تو میں خاص طور پہ بار بار نشاندہی کرتا ہوں کہ جو ہم میں سے جو شیطان کے پیچھے چلنے میں تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں گناہوں میں لگاتا ہے، ان کی لذت وقتی طور پہ دلاتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ بدتمیز جن ہے کہ جس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اسے قیامت تک کے لیے لعنتی کیا گیا، تو اس کی پیروی میں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ قالا، اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو اس نے شیطان نے کہا کہ اے رب کریم تو دیکھ کہ یہ جو تو نے اس کو مجھ پر معزز رکھا، برکت دے دی، کرامت دے دی، ضرور اگر تو مجھے مہلت دے دے یا مؤخر کر دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، بالکل ختم کر دوں گا سوائے تھوڑوں کے۔ اس کو بھی پتہ تھا، مطلب یہ معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے ہر دور میں، کیونکہ قیامت تک کا دیکھیں اس نے ذکر کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے ہی یہ بات بھی ایک معلوم تھی یا اس کو اندازہ تھا کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو قیامت تک ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، جدید ادوار میں پیدا ہوں گے، ان کے لیے گناہوں کے آلات پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ایجاد ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے گناہ تک رسائی بہت آسان ہو چکی ہوگی، ان کے لیے گناہ سے بچنا بے حد مشکل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے ہاتھ سے نکلیں گے۔ لیکن یہ بھی اس کو تھوڑا سا الہام تھا، مطلب معلوم تھا یا اس کو علم تھا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب، نکل جا یہاں سے، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو بے شک سب کا بدلہ جہنم ہے اور یہ بھرپور سزا ہے، میں مکمل طور پہ یہ سزا عطا کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیطان کی اتباع کرے گا، یہ دو طرح کے گروہ ہوں گے، ایک وہ جو اسلام سے دور رہ کر اتباع کرنے والے ہیں یعنی کفار، ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ایک گروہ مسلمانوں کا ہوگا کہ جو حالت ایمان میں آنے کے باوجود شیطان سے دوستی کا تعلق ختم نہیں کر سکے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ ایمان سلامت لے گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوا تو ان کو عارضی طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر ان نکال کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان بچا کر لے گئے اگر وقتی طور پہ جہنم میں جائے گا بھی تو بہرحال اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں عارضی طور پہ جہنم میں، یہ عارضی بھی کتنا طویل ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ کون بتا سکتا ہے۔ جیسے ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو جو نبی کریم نے لفظ استعمال کیا اگر اس کی تشریح کی جائے تو 2,88,00,000 برس تقریباً جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نماز کا ہے، جو روزانہ نماز قضا کرے اور صرف 5 منٹ کی مشقت کو نظر انداز کر کے شیطان کی بات مانتے ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ کا منادی تو کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف۔ اور فجر میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم نہ بھلائی کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، اور صبح کے ٹائم میں نیند کو نماز سے بہتر سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے رکتے ہیں۔ یہ وقتی آرام نے کتنا نفع دیا آپ سوچئے، اور اس کے بدلے میں اگر 2,88,00,000 برس ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں انسان جلے، وہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا۔ اور دیگر جو بےعزتیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ علیحدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا، اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کو ایمان کی طرف آنے سے روکتا رہا، اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ گستاخ رسول، دشمن اسلام تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کن لوگوں کے ساتھ بے نمازی کے حشر کی وعید بیان کی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے جو ہمارے پاپی دل پہ کسی بات کا اثر کر جائے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، ماں رو کے کہے، بیوی اٹھلا کر کہے، بچے پاؤں میں پڑھ کے کہیں، دوستی کا واسطہ کرے تو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی سزائیں بیان کریں، انعامات بیان کریں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئیں، اتنا عبادت کریں کہ پنڈلیوں پہ ورم طاری ہو جائے، پھر وہ فرمائیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے، اور ہم کہیں گے جی دیکھی جائے گی، سوچیں گے۔ یہ ہماری ماشاءاللہ عشق رسول کی معراج ہے جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرے تو ایسے لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول 1500 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس عاشق رسول کو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ سائیڈ میں بیٹھا ہوتا۔ بڑا زبردست عشق رسول ہے بھائی جان۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا بیان فرمائی، وعید بیان فرمائی، ایک وعدہ کیا عذاب کا کہ تیرے ساتھ جو بھی تیری اتباع کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور یہ بہکا دے گا ان میں سے جن پر قدرت پائے گا اپنی آواز سے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطانی آواز سے مراد یہ تمام گانے باجوں کی آوازیں جو غفلت پیدا کرتے ہیں، اسی طرح غیبتیں، چغلیاں، فحش لطیفے، گندی سٹوریز، اور بھی کوئی عورتوں کی باتیں، خراب قسم کی باتیں، یہ سب کے سب شیطانی آواز کے تابع آتی ہیں۔ تو گویا کہ شیطان آوازیں پیدا کرے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ خود اس کی کوئی اپنی آواز ہے، وہ ہم نے کبھی نہیں سنی شیطان کی آواز، کیونکہ یہ دل میں خالی وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہاں، یہ کسی کو بہکا کر اس کی زبان سے اپنی سوچ اور فکر کو الفاظ کی شکل میں ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو بس چاہے وہ آلات کے ذریعے آواز آ رہی ہو اور غفلت پیدا کر رہی ہو، وہ بھی شیطانی آواز، یا کسی کو بہکا کر یہ غیبتیں کروا رہا اور ہم بڑے مزے لے کر سن رہے ہوں، تو یہ گویا کہ وہ آواز شیطانی آواز ہے۔ تو ہر شیطانی آواز، خلاصہ یہ ہوگا، ہر وہ آواز جو ہمیں گناہ میں مبتلا کر دے، ہر وہ آواز جس کو سننے کے بعد قلب میں غفلت پیدا ہو اور ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں، اسے شیطانی آواز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہکا دے گا ان میں سے جس پر قدرت پائے گا اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان پر یہ فوج یعنی اپنے لشکروں کے ساتھ آئے گا، اپنے سواروں کے ساتھ، اپنے پیدل چلنے والوں کے ساتھ، اور ان کا ساتھی بن جائے گا ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں۔ وضاحت اس کی بھی ہم کر چکے ہیں کہ یہ جب حملہ کرتا ہے تو دو طرح کے لشکر اس کے ہوتے ہیں، ایک شیطانی لشکر ہوتا ہے، ایک انسانی لشکر ہوتا ہے۔ شیطانی لشکر تو یہ جیسے اب ہمیں نظر نہیں آتا، ان کے بھی قبائل ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ بیوی بچے چاچا ماما تایا، اور جب ساروں کا مشن ایک ہی ہو کہ انہوں نے بہکانا ہے، تو جیسے فقیروں کے اندر بھی آپ دیکھیں نسل در نسل ان کے ہاں پورا کا پورا خاندان بھیک مانگنے پہ لگا ہوتا ہے، تو ان کا ہر بچہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان جو شیطان رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے جو ایمان لاتا ہے وہ نکل جاتا ہے شیطانیت سے نکل کے، وہ خالی جن تو ہے لیکن شیطان نہیں، بلکہ وہ مومن ہو جاتا ہے، موحد ہو جاتا ہے۔ بعض جنات صحابی کا شرف، صحابیت کا بھی شرف انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ پھر یہ ان کا مشن یہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ایک آدمی پہنچتا ہے تو یعنی ایک یہ شیطان پہنچتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا، بعض اوقات جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ قابو میں آ رہا ہے تو پھر اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا ہے۔ اسی لیے جب میاں بیوی خصوصی طور پہ جھگڑا کرنا شروع کریں تو یہ گروہ در گروہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر 10-12 کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تو بیوی کو غصہ دلا، اور 10-12 کی ڈیوٹی ہوتی ہے تم شوہر کو غصہ دلاؤ۔
ایک کا مشن ہوتا ہے کہ شوہر کو پرانی باتیں یاد دلاؤ جو بیوی نے کبھی کہی ہوں، اور بیوی کو یاد، وہ دوسرا کا مشن ہوتا ہے بیوی کو یاد دلاؤ، اور پھر ان کی ذہن میں تیزی سے الفاظ ڈالو تاکہ ان کی زبان تیز تیز چلے اور یہ رکے نہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں غصے کے اندر آدمی کو پرانی پرانی باتیں، تم نے یہ بھی تو کہا تھا، تم نے یہ بھی تو کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، پھر بدگمانیاں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اسے زبان پہ لے آتا ہے، اور پھر تیزی کے ساتھ الفاظ نکلتے ہیں، جو اتنا تیز کبھی بھی نہیں بولا ہوتا اس کو ایسی ایک دم ذہن تیزی سے کام کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ بعد میں کہتا ہے بڑی تیزی سے ذہن نے کام کیا میرا، بہت تیز تیز بولا ہوں۔ تو بھائی یہ بول نہیں رہے، آپ کو بلوایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک شیطانی گروہ۔ اسی طرح انسانی گروہ ہوتا ہے، اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اس کے لشکر کے اندر وہ تمام لوگ داخل ہو جاتے ہیں جن کا مشن لوگوں کو جہنم کے راستے پہ لگانا اور جنت کے راستے سے روکنا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے منشیات کے عادی بنانے والے ہوں، غفلت ہی غفلت ہے، نشہ کرنے کے بعد تو آدمی ٹن ہو کے پڑ جاتا ہے۔ کالج کے، اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں مسلسل نشے کی عادت میں گرفتار ہیں، اور پھر وہ مطلب ہے کہ جو نشہ کرتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف مائل ہو سکے۔ اور وہ نشہ کون؟ شیطان تو پیچھے ایک ہے نا، اصل تو جو بس وہ کام پہ لگا کر نکل جاتا ہے، بعض اوقات اس کے لشکر خود بخود کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے اس نے سوشل میڈیا پر فحاشی پھیلانے کے لیے کچھ افراد کو مقرر کر دیا ہے۔ اب شیطان کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں، ان کا ذہن گندا، ان کا باطن گندا ہو چکا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو گندا کرو، غلیظ کرو کسی بھی طریقے سے۔ اسی طریقے سے یہ کالج یونیورسٹیز میں، محلوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ایسے ہی لڑکے ہوتے ہیں، کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن کا مشن سادہ لوگ، ٹین ایج میں جو لڑکے لڑکیاں جن کو زیادہ معلومات نہیں ہے، ان کو معلومات فراہم کرنا، ان کو لٹریچر دینا، حتیٰ کہ ان کے ذہن کو گندا کر دینا اور ان کو خرابی پہ لگا دینا، یہ ان کا مشن ہوتا ہے۔ بعض اور مطلب یہ کہ وہ چاہے یہ نہ سوچ رہے ہوں، وہ ہر کوئی اپنے کام کو شیطانی کام تو کہتا نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے ہی ہمارے ہاں مطلب یہ کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جو باقاعدہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ تمام پیشے، وہ تمام کام مسلسل لوگوں کو دین سے روک رہے ہوتے ہیں اور آخرت سے غافل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال نہیں کہ آپ ان کو شیطانی کام کہہ دیں، ناراض ہو کے آپ الٹا کیس ہی شاید کر دیں کہ انہوں نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں، چاہے ان کا قصد و ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کی مدد کر رہے ہیں، اس کو نام کسی اور چیز کا دیا ہوا ہے، لیکن جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، بے نمازی بنا دے، آدمی گناہوں میں ملوث کر دے، مرد و عورت کا اختلاط کثرت کے ساتھ ہو، یہ تمیز ختم ہو جائے، بہت سارے ایسے امور جس کو اللہ تعالیٰ تو مومنین مومنات کو مخاطب کر کے کہے کہ اپنی نگاہ کو تھوڑا جھکا کر رکھیں، اور یہاں صورتحال یہ ہو کہ نگاہ کا جھکانا ہی باعث شرم سمجھا جائے کہ ہمارے اس ماحول میں تم نگاہ جھکا رہو، بے وقوف تو نہیں ہوگا، پاگل تو نہیں ہوگا، اس سے آگے بڑھو، اس سے آگے بڑھو، اس سے آگے بڑھو۔ بہت سی جگہوں پر ڈرنک کرنے کو مطلب اب فیشن سمجھا جانے لگا ہے، ایک آدھ پیگ تو چڑھانا پڑے گا جی، اگر نہیں چڑھائیں گے تو آپ تو اس محفل میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، کم از کم تھوڑا سا تو آپ کو چکھنا پڑے گا۔ تو جب اس قسم کی صورتحال ہو تو یہ ہے وہ مطلب گروہ کہ شیطان ان کو لگا دیتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اب یہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر اور چلاتے رہیں گے۔ اب تو ایسا گروہ بھی بن گیا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو شیطان کی باقاعدہ پوجا کر رہا ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں اور شیطان سے طلب امداد کے متمنی رہتے ہیں۔ آپ تو کچھ بھی نہ کریں وہ تب بھی مدد کے لیے تیار ہے، اور جو اس کو پوجے گا اس کا تو حال کیا کرے گا۔ تو بہت سے لوگ اس گروہ کے ساتھ وابستہ ہیں، مسلمان بھی بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہی ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی مطلب دین سے دور ہوتے ہیں، دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ داڑھی والا تو ان کو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف، بدھو، ناکام، بیکورڈ، دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جانے والا نظر آتا ہے۔ اس کو تو دیکھ کے چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ اگر نگاہ ڈالیں گے تو شاید ہماری نگاہ گندی ہو جائے گی، یا اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بے عزتی کا سامان ہو جائے گا۔ وہ صرف ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر دین کی رمق تک نظر نہ آئے، لیکن یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ ہر نبی داڑھی والا ہے، ہر صحابی داڑھی والے ہیں، تمام اولیاء اعظام داڑھی والے ہیں، اور ان کی شان ہوگی میدان محشر میں، یہ عزت اور احترام اور VIP پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تب ایسے نبی کریم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی حیت اختیار کرنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والا، اس کی بے عزتی، اس کی ذلت، اس کی ندامت، اس کا پچھتاوا، اس کی رسوائی اور اس کا مطلب شرمندہ ہونا، یہ قابل دید ہوگا۔ اور جن کو اس نے اپنی
اس بیجا اور غلط قسم کی ذہانت سے متاثر کر کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جس انداز سے وہ اس کو دیکھ کر اس پر کمنٹس پاس کر رہے ہوں گے وہ بھی قابل دید ہوگا۔ یہ تو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا، انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر وہ بھی آپ کو ذکر کریں گے کہ جو غلط لوگوں کی اتباع کر لیتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر کو، ان کے آئیڈیاز کو قبول کر لیتے ہیں اور گمراہ ہو گئے، جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو یہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے۔ یہ کہیں گے تم نے مروایا میں، تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں زبردستی کوئی کیا تھا، تم نے خود کیا۔ پھر یہ دونوں گروہ قسم کے گروہ کو، اگر یہ مسلمان ہیں اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں، اور اللہ ناراض نہ ہوا تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے۔ اور ہماری دعا یہی ہے کہ ایسے جو بھی افراد ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے اگر مسلمان بھائی بہن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور دین کے راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم دین کی مخالفت کا راستہ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور میدان محشر میں ان کو ذلیل نہ ہونے دے۔ ہماری دعا یہی ہے۔ لیکن ایک شخص خود آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، اپنے آپ کو گہرے گڑھے کی طرف گرا رہا ہو، آپ پیار محبت سے روک رہے ہوں اور وہ روکنے والے کو ہی الٹا ڈانٹے ڈپٹے مارے اور جا کے کود ہی جائے، تو بھئی پھر ہمارا کیا قصور؟ آپ خالی دعا ہی کر سکتے ہیں ایسے آدمی کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے گروہوں کے ساتھ حملہ کرے گا، وہ گروہ پیدل بھی ہوں گے، وہ سوار بھی ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں انسانی گروہ بھی ہیں جو شیطان کے ساتھ ہیں، اور شیطانی گروہ تو ہیں ہی ہیں۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں وہ شریک ہو جائے گا کہ مال اللہ کی یاد سے غافل کرے گا، اور اس طرح اولاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے افراد ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور مال دیا، اور وہ اپنے مال کو اللہ کے عطا کردہ علم کی برکت سے اچھے مقام پہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا سب سے افضل ہے۔ کیونکہ اب ٹائم کا میں یہ حدیث انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ابتداءً شامل کرتا ہوں، اور پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ کم علمی کی وجہ سے آدمی کس طرح بغیر مال کی بھی تباہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔